جی بہت شکریہ جناب شیخ امتیاز صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اسپیکر صاحب ادھر موجود نہیں ہیں، لیکن میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک روایت کو برقرار رکھا اور میرے پروڈکشن آرڈر جو ہے وہ جاری کیے، جس سے اس ایوان کی طاقت اور جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوئی۔ اس کے بعد میں اپنے اپوزیشن لیڈر صاحب کا میں تمام ممبران سے جو ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں کہ یہ لا اینڈ آرڈر اور اس کے ساتھ ساتھ پرائس ہائیک پہ بھی یہ ڈیبیٹ ہے، تو آپ جو دوست چاہے مہنگائی پہ بھی بات کر سکتا ہے۔ جی بالکل، میں نے لکھا ہوا ہے کہ سب سے زیادہ ڈکیتیاں جو ہیں جو میں دیکھ کے آیا ہوں بجلی کا بل بڑھنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، تو اس کا ذکر بھی میں کروں گا ضرور۔ اس کے بعد میں اپوزیشن لیڈر صاحب کا، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر، ہمارے پارلیمانی لیڈر بیٹھے ہیں ان کا، اور اپنے کولیگز کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ایک مشکل وقت، یہ قید یہ کوئی مشکل وقت نہیں ہے، یہ جو پرچے، یہ جو دہشت گردی کے پرچے، یہ ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جب ایک انسان کو، جیتے جاگتے انسان کو غائب کر دیا جاتا ہے، اس پہ تو شاید کچھ نہ گزر رہی ہو، لیکن جو اس کی فیملی پہ جو گزرتی ہے وہ ایک بہت ہی، میں اس لیے ان کا شکریہ ادا کروں گا جو انہوں نے سپورٹ میری فیملی کو جو ہے وہ دی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے نام، کیونکہ لیگلی میں ابھی بھی جیل میں ہی ہوں، ابھی بھی باہر پولیس کھڑی ہے جو مجھے یہاں پہ ہتھ کڑیوں میں لے کے آئی ہے، تو میں ان کے لیے ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور پچھلے 1.5 سال سے پاکستان تحریک انصاف نے جس فسطائیت کا مقابلہ کیا اور جس طرح انہوں نے جیلیں کاٹیں، جس طرح انہوں نے حوالات، آئیو، ریمانڈ، پتہ نہیں کیا کیا کاٹا، تو وہ پاکستان کی رگوں میں دوڑتا ہوا ایک ایسا خون بن گیا ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا، شاعر کہتا ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ جناب اسپیکر، اس سے پہلے کہ میں اپنی باقاعدہ سپیچ کا آغاز کروں تو ایک امانت ہے میرے پاس جو میں قید میں، جب جیل میں ہوں تو جب قیدیوں کو پتہ چلتا کہ میرے پروڈکشن آرڈر آئے ہیں تو وہ ایک امید کی ایک کرن سمجھ کر وہ میرے پاس آئے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو ہمارا ایک پیغام پہنچانا ہے، تو میں پارلیمانی سیکرٹری صاحب سے کہوں گا، منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ وہ ایک پیغام ضرور لکھ لے، کیونکہ کہتے ہیں کہ پیغام جو ہے وہ امانت ہے، اور وہ امانت میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں کہ قیدی کہتے ہیں کہ 17 مارچ 2024 کو وزیر اعلیٰ صاحبہ ادھر آئیں، وہ وعدہ کر کے آئیں کہ دیت پہ جو غریب لوگ ہرجانے کی صورت میں ابھی تک قید میں ہیں ان سب کا ہرجانہ میں نے ادا کر دیا ہے، لیکن میں کم از کم 8 لوگوں سے مل کے آیا ہوں جن کا ہرجانہ ابھی تک ادا نہیں کیا گیا، اور وہ غریب قیدی 3 سال سے اپنی سزا بھگتنے کے باوجود دیت نہ ہونے کی وجہ سے ابھی بھی جیلوں میں قید ہیں۔ تو یہ ایک میسج جو ہے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو جو ہے وہ آپ پہنچا دیجیے گا۔ سر، 22 اگست کو صبح 10 بجے مجھے گرفتار کیا گیا۔ میرا جرم یہ تھا کہ میں اپنی پارٹی کے جلسے میں شرکت کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہا تھا۔ رستے میں مجھے پتہ چلتا ہے کہ جلسہ ہمارا کینسل ہو گیا، موٹر وے چڑھنے سے پہلے
تو میرے کوئی کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا وہاں پہ، کچھ 60 کے قریب گرفتار بھی ہوئے، تو میں ان کو صرف بتانے کے لیے اتنا اترا کہ بھائی ہمارا جلسہ کینسل ہو گیا، ہم گھروں کو واپس جا رہے ہیں. تو اس چیز کی سزا ابھی تک 2 دہشت گردی کے پرچے ہو چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میرے اوپر 14 دہشت گردی کے پرچے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو پتھر بھی نہیں مارا، پتھر تو دور کی بات ہے، میں نے تو گالی بھی نہیں دی. لیکن یہ 2 نئے پرچے جو 1.5 سال پرانے ہیں، 9 مئی سے پہلے بھی ہیں. اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر کیوں خراب ہے. میں نے دیکھا ہے یہ پچھلے 20 دنوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ میں اپنا دکھ، اپنی تکلیف، اپنی فیملی کا دکھ، اپنی فیملی کی تکلیف ایک سائیڈ پہ رکھ کے سسٹم کی بات کرنا چاہوں گا. لیکن آخر میں اپنی بات، میں اس بات پہ صرف اختتام کروں گا، صرف اپنی حد تک، کہ سب کے لیے ایک پیغام ہے کہ میں 18 پرچوں یا 15 پرچوں کے بعد بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا. اب آ جاتے ہیں، میں اپنے دکھ کو سائیڈ پہ رکھ کے جو میں نے سسٹم دیکھا ہے، اور قدرتی بات ہے کہ آج لا اینڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے، ایک کوئنسیڈنٹ ہے، اور میں اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے معاشرے میں جرم کیوں بڑھ رہا ہے. ایک تو مہنگائی آف کورس وجہ ہے کہ ایک بندے کی تنخواہ 30,000 ہے، اس کو 37,000 بل آ جاتا ہے. میں نے تو 5 ایسے ڈاکو دیکھے ہیں جنہوں نے مجھے اندر بتایا کہ میں نے کہا جب تم کیوں کرتے ہو ڈکیتی؟ تو انہوں نے کیا کریں، 30,000 تنخواہ، 37,000 روپے بل آ گئے تو کیا کریں، ڈاکہ نہ مارے تو اور کیا کریں. بہرحال یہ ان کی ایک لاجک ہے. تو میں نے جو چیزیں دیکھی ہیں اس میں سب سے پہلے، چیئرمین صاحب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اچھا سر، تو سب سے پہلے جو سب سے بڑی خامی ہے جس میں لوگوں کو باقاعدہ طور پہ مجرم بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جب آپ ملزم غلط بنائیں گے، جب آپ کسی بندے کو غلط اریسٹ کریں گے اور اس کو مجرموں کے ساتھ قید کر دیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ اس سے کچھ سیکھ کے آئے گا. تو سب سے بڑی خامی ایف آئی آر میں جب بھی کوئی، میں بھی ایف آئی آر پڑھتا ہوں، اس میں ساتھ لکھ لیا جاتا ہے 3 نامعلوم افراد، 5 نامعلوم افراد یا 1 نامعلوم افراد. یعنی جب آپ نے صرف یہ لکھ دیا کہ 1 نامعلوم افراد، تو چیئرمین صاحب آپ سمیت، مجھ سمیت پورا پنجاب اس ایف آئی آر میں آ گیا، کیونکہ وہ جس کو چاہے پکڑے اور نامزد کر دیں. میری یہ اس ایوان سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ اس ایف آئی آر کے سسٹم کو بہتر بنائیں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. جب آپ نامعلوم افراد لکھتے ہیں تو اس کی ہائٹ لکھ دیں، اس کا ویٹ لکھ دیں، اس کی ایوریج کوئی عمر لکھ دیں، یا اس کی داڑھی لکھ دیں، اس کی مونچھیں لکھ دیں، کچھ نہ کچھ لکھ دیں، تاکہ اگر اس میں 12 کروڑ پنجاب کی عوام 1 نامعلوم افراد میں آتی ہے تو آپ عمر لکھیں گے تو شاید اس سے عادی ہو جائے، اگر آپ اس کا حلیہ لکھیں گے تو اس سے شاید کم ہو جائے. لیکن صرف یہ لکھ دیا جاتا ہے جس میں آپ کو بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے، مجھے بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے. اور سر تتیمہ بیان، انیکسچر، ایک تتیمہ بیان اس کے لکھایا جاتا ہے. دنیا کمپیوٹرائز ہو چکی ہوئی ہے، دنیا کمپیوٹرائز ہو چکی ہے. میں نے وہاں پہ دیکھا کہ ہر ملزم کو ایک تتیمہ بیان کے ذریعے، ہم بھی ویسے تو پی ٹی آئی والے سارے تتیمہ بیان کے ڈسے ہوئے ہیں، لیکن میں اپنی بات نہیں کر رہا، بائی گاڈ میں نے وہاں پہ ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کو تتیمہ بیان میں نامزد کر کے ان کو ملزم بنایا گیا. اور تتیمہ بیان ہے کیا؟ تتیمہ بیان یہ ہے کہ 2 سال پہلے کی ایف آئی آر
مجھے گرفتار کیا، ادھر بیٹھا ہوا ایک ASI میرا وہ لکھ رہا تھا کہ تتیمہ بیان پرانی ڈیٹوں میں. تو کیا جو تتیمہ بیان ہے، جس دن تتیمہ بیان لکھا جائے اسی دن اس کو رجسٹر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمارے پاس کمپیوٹر نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس ججز نہیں ہیں؟ یہ کیوں ہوتا ہے کہ 2 سال بعد ایک بندہ 1.5 سال پہلے کے پرچے میں یا 1.5 سال پہلے کا ایک تتیمہ بیان خود لکھتا ہے اور خود لکھ کے اس میں لوگوں کو نامزد کر دیتا ہے؟ تو یہ 2 3 سال بیک ڈیٹر میں تتیمہ بیان کے لیے یہ سب سے بہترین حل ہے کہ جب بھی تتیمہ بیان لکھا جائے تو اس کو رجسٹر کیا جائے. اگر وہ رجسٹر نہیں ہوتا تو اس کو بالکل نہ مانا جائے. آج بھی اگر آپ تتیمہ بیان اکٹھے کر لیں سارے کے سارے اور ان کا فرینزک کرا لیں، ہینڈ رائٹنگ کرا لیں، اور شاید وہ بندہ اس وقت موجود بھی نہیں ہوگا، شاید وہ بندہ اس وقت ٹرانسفر ہو گیا ہوگا جس وقت تتیمہ بیان لکھا گیا ہوگا، ہینڈ رائٹنگ کسی کی ہوگی، نام کسی کا ہوگا. تو اب اگر آپ تتیمہ بیانوں کا فرانزک کرا لیں تو آدھے جرم آپ کے آدھے تھانے خالی ہو جائیں گے. تھانوں میں زیادہ تر جو